بات کر رہی ہوں، یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تجویز دی ہے، یہ کتنی قابل عمل ہے خطے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے؟ اچھا دعا دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک انپریسیڈنٹڈ تجویز تھی کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی اور انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے یہ مل کے اگر کام کریں تو دہشت گردی میں نمایاں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ ایسا کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا، اور یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، اور اس میں یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ اگر یہ کیا جائے تو میرے خیال میں بالکل دہشت گردی میں ایک نمایاں کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ را جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو ہے، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ 2020 میں جو ہے یہ اجیت ڈول اور نریندر مودی کے بیچ میں ایک میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم نے اپنے کرٹک، جو گورنمنٹ کے کرٹک ہیں، نقاد ہیں، اور جو ڈیٹریکٹر ہیں، ان کو جو ہے چن چن کے مارنا ہے، ان کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرنی ہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو۔ اور پھر ہم نے دیکھ لیا جو کینیڈا میں جس طرح سے ہوا، ہم نے دیکھ لیا جو امریکہ میں ہوا، اور ہم نے دیکھ لیا جو پاکستان میں ہوا۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی بات وہاں پہ بھی کی کہ را نے جو ہے وہ ڈیفنکٹ کالعدم تنظیموں کو ہائر کیا پاکستان میں سکھ ایکٹیوسٹ کو ان کی ٹارگٹ کلنگ میں، تو را خود جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو ہے۔ اور سو مچ سو آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا جو ریلیجس فریڈم کا جو کمیشن ہے، اس نے تو را کے اوپر پابندیوں کی بات کی ہے کہ یہ را جو ہے یہ دندناتی پھرتی ہے دنیا میں، جو ہے اب جو مودی سرکار کے جو کرٹک ہیں، نقاد ہیں، ان کو جو ہے وہ چن چن کے مار رہی ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، تجویز بہت اچھی ہے، لیکن کبھی مودی اس طرف نہیں جائے گا، کبھی انڈین گورنمنٹ اس طرف نہیں جائے گی، کیونکہ مودی نے ٹیررزم کو جو ہے وہ ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا ہے، اور کر رہا ہے کہ وہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ ٹیررزم کو یوز کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی جو بھی میجر اٹیک ہوتے ہیں، اڑی ہوتا ہے یا جو پلوامہ ہوتا ہے، پہلگام ہوتا ہے، وہ مودی کے دور میں ہو رہے ہیں، کیوں وہ ان کو پولیٹیکل آبجیکٹو کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عامر صاحب، اب آپ کے خیال میں یہ تجویز کتنی قابل عمل ہے؟ دیکھیں، یہ تجویز پاکستان کی اس تجویز کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جب ہم نے کہا تھا پہلگام پہ انٹرنیشنل انکوائری کرا لیں، بلاول بھٹو زرداری اس کو لے کے چل رہے ہیں بات کو کہ بھائی دیکھیں، آپ الزام لگا رہے ہیں نا، ساری دنیا میں را کی دہشت گردی ثابت ہو چکی، یہ دنیا کو بتایا گیا ایکچولی کہ ہم اس حد تک بھی تیار ہیں کہ ہم ہاسٹائل جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو پوری دنیا میں دہشت گردی کر رہی ہے، پاکستان تو ہے ہی اس کا وکٹم، دنیا اب ماننے پہ مجبور ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں بھی امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، ہر جگہ پہ، کینیڈا میں وہ ابھی تک جو کچھ سچویشن را کے بارے میں آ چکی بھی ہے، ہم نے بالکل ٹھیک یو این میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ ہم تو پیس کے لیے آئے ہیں، ہم تو جاریت کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو جامع مذاکرات چاہتے ہیں انڈیا سے۔ تو اگلا پورشن اس کا یہ بتا دیا کہ جی آ جائیں، آپ راہ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں کہ دہشت گردی بلوچستان دہک رہا ہے، یہ افغانستان میں بیٹھ کے جو کچھ یہ کرتے رہے، انہوں نے ایک زمانے میں پتہ نہیں کتنے کونسولیٹ بنا لیے ہوئے تھے پورے بارڈر پہ ہمارے، اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے وہاں بیٹھ کے، وہ سارے وینش ہوئے۔ اب یہ نئے سرے سے دوبارہ انہوں نے پراکسیز اپنی بی ایل اے، ٹی ٹی پی، ان سب کو یوز کرنا شروع کیا پاکستان کے اندر دھماکوں میں۔ میرے خیال میں اس سے اچھی تجویز ہو نہیں سکتی کہ دنیا کہے گی کہ ہاں جی اب بتاؤ تم، جیسے پاکستان نے پہلگام پہ آفر کی اس طرح یہاں پہ کی۔ پاکستان تو بالکل کرسٹل کلیئر بات کرنا چاہ رہا ہے نا کہ کلبھوشن یادیو ہمارے پاس موجود ہے، وہاں پہ عالمی عدالت انصاف میں انڈیا گیا ہوا ہے، وہاں سے ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ بتا رہے ہیں۔ اب وہ واشنگٹن چلے گئے ہیں نیو یارک سے بلاول، وہاں پہ انڈین وفد بھی آیا ہوا ہے۔ یہ ایک اچھا دونوں ملکوں کا موازنہ ملے گا دنیا کو کہ ہم نے سارے P5 کو بھی اور باقی 10 اور جتنے لوگوں سے وہاں نیو یارک میں ملا جا سکتا تھا، بلاول اور پاکستان کا جتنا سارا وفد ہے گیا ہے، ملا ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہیں جنگ جیتنے کے بعد کہ ہم جیتے بھی ہیں اور ہم پھر بھی امن کے دائی ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ بہت ضروری تھا کہ دنیا کو ایک کلیئر میسج جاتا، اور اس کے بعد اب وہ واشنگٹن چلے گئے۔ صحیح جی، کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے۔